الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مرادنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایات لیتے ہوئے منشور قرآن کے ساتھ میں خادم قرآن حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اندر کئی قوتیں رکھی، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ، ان تمام قوتوں سے اور عناصر اربع سے مرکب انسان ہوتا ہے، مرکب من الخطأ والنسیان بھی ہوتا ہے۔ کئی چیزیں انسان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، لیکن خاص طور پر انسان کی طبیعت کے اندر، انسان کے مزاج میں، انسان کی جبلت میں کہیں آپ یا نیچر میں کہیں آپ کہ انسان قوت غضبیہ اور غصہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں ذکر فرمایا متقین کے اوصاف، ایک ربط ہے، ذکر فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، فرمایا کہ کوشش کرو مغفرت کے لیے اور جنت کے لیے، وہ جنت جس کو متقین کے لیے تیار کیا، وہ متقین کا مسکن ہوگا، اللہ کی رحمت کا مرکز ہے وہ۔ یہاں متقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خرچ کرتے ہیں پریشانی کی حالت میں بھی، کمزوری کی حالت میں بھی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں دیتا ہے، کشادگی ہوتی ہے، اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں، مختلف اس کی تفاصیل بیان کی گئی۔ اگلی جو متقین کے اوصاف میں سے ان کا ایک وصف بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر، قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہمارے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود جو صفت بیان کی ہے متقین کی، انسان ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، ساری کمزوریاں، بشری تقاضے، بشری کمزوریاں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، اگر ان پر کبھی غضب اور غصہ طاری ہو جاتا ہے، کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے مشتعل ہو جائے، اس کے مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر اشتعال پیدا ہو جائے، ایک چنگاری تو موجود ہوتی ہے، وہ آگ بن کر بھڑک اٹھے، تو فرمایا اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں وہ سنیے گا، اور یہ سنیے گا، یہ سمجھ کے سنیے گا کہ یہ میں اپنی بات بیان نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، فرمایا کہ وہ اللہ کے پیارے بندے متقین، فرمایا کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی احسان اور نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ غصہ تو انسان کو آئے گا، کسی کو کم آتا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے، یہ انسان کی طبیعت میں، انسان کے نیچر اور جبلت کے اندر موجود ہے، اور انسان لیکن کرنا کیا ہے اب ہم نے کہ ہم نے اس غصے کو پینا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرما کے اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اس کے بعد انسان کو دنیا کے اندر بھیجا کہ فرمایا اب جاؤ اور جا کر دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کے اندر زندگی بسر کرو۔ یہ نگاہیں عطا فرمائیں اور پھر فرمایا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو نیچے رکھو۔ کہتے یار نگاہیں دیتے ہی نا، نگاہیں دے کے رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اللہ نے سماعت کی قوت عطا فرمائی، فرمایا اب تم نے قوت سماعت کو جو ہے
اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے اندر اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے، پاؤں عطا فرمائے، یہ نعمتیں عطا فرما کے پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی یہی امتحان ہے۔ یہاں بھی انسان کی طبیعت کے اندر ہوتا ہے غصہ، کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے، لیکن فرمایا نہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا کہ جو اللہ کے پیارے متقین بندے ہیں وہ غصے کو پینے والے ہیں۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا معاشرے کے اندر کہ میرے سے دور رہنا، میں بڑے غصے والا ہوں، اور اس کو بڑا آنر سمجھا جاتا ہے، بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بڑے دبنگ انداز، یہ کوئی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی غصے کا اظہار کر دینا کوئی مردانگی نہیں۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اظہار کرنا مردانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم کس کو طاقتور سمجھتے ہو؟ تم کس کو شدید اور قوت والا اور طاقت والا سمجھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے مقابل کو میدان کے اندر پچھاڑ دے، گرا دے، وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ جیت گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی ہے، جو ڈیفینیشن کی ہے، اور جو طاقتور اور پہلوان کی حضور نے فرمایا کہ میں طاقتور سب سے زیادہ اس کو سمجھتا ہوں، فرمایا کہ جو حالت غضب کے اندر، غصے کی حالت کے اندر جو ہے اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، فرمایا کہ یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا سب سے بڑا طاقتور اور سب سے بڑا پہلوان وہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلوان وہ ہے کہ جو جلدی مشتعل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جھوٹی تعریف ہے ہماری، یہ الٹی تعریف ہے ہماری۔ اصل تعریف یہ ہے، اور قرآن مجید بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ صبر کرنا، معاف کر دینا، فرمایا یہ بزدل لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، یہ ہمت و قوت والے لوگوں کا کام ہے۔ جو معاف کر دے، جو پیچھے ہٹ جائے، قوت و طاقت کے باوجود، بدلہ لینے کی قوت کے باوجود وہ پیچھے ہٹ جائے، اپنے حق سے پیچھے ہٹ جائے، اپنی زبان کو روک لے، ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ ہار گیا۔ اور جو آگے بڑھ کر جس نے جتنا زیادہ شور ڈالا اور ڈنڈ رولا ڈالا اور وہ جیت گیا، قرآن کہتا نہیں وہ جیتا نہیں ہے۔ سب سے بڑا اولو العزم لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے اور معافی سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، تواب ہے، لیکن بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بندوں پر کرم کرنے کے لیے اور معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرا رب بہت بڑا غیرت والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے بعد وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن صفت قہاریت اور جباریت اس کی بعد میں آتی ہے۔ پہلے اس کی صفت رحمان کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے تعارف کے اندر اپنے بندوں کے سامنے ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا، حضور نے فرمایا سب سے بڑا طاقتور وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں، حالت غضب کے اندر جو ہے اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے، غصے کو پی لیتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم ایک کام کیا کرو، فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان، یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وَإِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، چونکہ غصہ آتا ہے انسان کا منہ بھی لال، آنکھیں بھی لال حالت غضب کے اندر، فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے غصہ آتا ہے، اور فرمایا کہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا، اور آگ کا جو تریاک ہے، آگ کے مقابلے کے اندر پانی کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو بجھانے کے لیے پیدا کیا۔ تو جب تمہیں غصہ آ جائے، اذا غضب احدکم فلیتوضأ، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ جب وہ وضو کر لے گا تو وضو کے ذریعے اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ تو میں اپنے بھائیوں کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی یہ نسخہ نبوی، نسخہ کیمیا جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا فرمایا ہے، آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے آفیسز میں، ہمارے بازاروں میں تقریباً جو ہے وہ 90% جو فساد کی جڑ ہوتی ہے وہ یہی ہمارا غصہ ہوتا ہے، یہی ہماری بے صبری، عدم تحمل، بردباری نہیں، برداشت نہیں، اور غصے کے عالم میں انسان وہ کام کر جاتا ہے کہ بعد میں انسان پچھتاتا رہتا ہے کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نسخہ عطا فرمایا. میری بہنیں بھی سن رہی ہیں, گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے, اور ایسا وہ جھگڑا بڑھ جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں بالکل سٹل کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک لمحے کے لیے کوئی نظر کو بھی ہٹانے کے لیے اور لفظوں کو بھی کم کرنے کے لیے تیار نہیں, کہ کہیں میں نے نگاہ کو ہٹایا, میں نے ایک بات کا دو باتوں سے جواب نہ دیا تو میں ہار جاؤں گا. بیوی کہتی ہے میں ہار جاؤں گی, نا 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 نا, میں ہارنے والی نہیں ہوں. وہ کہتا نہیں, میں ہارنے والا نہیں ہوں, میں مرد ہوں, میری مردانگی بھی تمہیں پتہ چلے گی. یہی کرتے کرتے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضور علیہ السلام کا نسخہ سماعت فرما لیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں نے پڑھی, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ پسند کرتا ہے ایسے بندوں کو. آپ مومن مسلمان ہیں, مومنین ہیں, مومنات ہیں, اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک قدم کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ. حضور نے فرمایا کہ جا کے وضو کر کے آ جاؤ. اگر کوئی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, کسی طرح یعنی ڈائریکشن چینج ہو جائے. وہ جو اسٹل ایک مقابلے کی کیفیت ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہٹ جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کو ہٹانے کے لیے کوئی بھی تیار, دونوں میں سے نہ بیوی تیار ہوتی ہے, نہ میاں تیار ہوتا ہے. کہیں بھی جھگڑا فساد ہو رہا ہوتا ہے, کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے, ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بندہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا, جس نے جواب نہیں دیا, ایک کی دو کر کے جواب نہیں دی, وہ ہار گیا, اور جیت گیا وہ جو سب سے زیادہ بولنے والا ہے. عورت کہتی ہے کہ میں بھی آج بتاؤں گی تمہیں کہ میری کیا حیثیت ہے, اور میں بھی تمہیں جواب دے کے بتاؤں گی, تم نے ہلکے میں لے لیا مجھے. اور شوہر کہتا ہے کہ میں بھی اپنی مردانگی کا اظہار کروں گا. یعنی اس کے دماغ کے اندر بھی یہ ہے کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہوتا ہے کہ جو, اور مردانگی کی قوت کا اظہار یہ ہے کہ آپ عورت کے مقابلے کے اندر جتنا زیادہ کریں. چلتے چلتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے, وہ خاندان ٹوٹ جاتا ہے, وہ کنبہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ دو رشتے نہیں ٹوٹتے, وہ نسلیں ٹوٹ جاتی ہیں. وہ جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں عورت کی طرف سے, جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں مرد کی طرف سے, سب کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور سب سے زیادہ جس چیز کو میں ذکر کرتا ہوں, پوری دنیا کے اندر میرے بھائی بہن سن رہے ہیں, میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ ذکر کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ بربادی اور تباہی اس غصے کے اظہار کی وجہ سے جو طلاق کی صورت کے اندر نکلتی ہے. اور ہر شخص جو ہے وہ, خاص طور پر مردوں سے کہوں گا, چونکہ طلاق کا ہاتھ تو مردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو مرد جو ہے 1 2 3 کر کے اور طلاق طلاق طلاق, یعنی ایک طلاق سے تو ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے, اور وہ اپنے گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, خاندان کو تباہ. سب سے بڑھ کر جو نقصان ہوتا ہے وہ بچے ہیں چھوٹے, کہ جو ماں باپ کے جیتے جی زندگی کے اندر یتیموں جیسی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, ایسے خاندانوں کو دیکھا ہے. ان بچوں کا باپ بھی حیات ہے, ان کو لمبی زندگی دے اللہ, ماں بھی حیات ہے, ماں نے کسی دوسری جگہ شادی کر لی, باپ نے کہیں اور شادی کر لی, سب اپنے اپنے چلے گئے. وہ بچے تباہ و برباد ہو گئے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, اور ان کی زندگی, اور وہیں سے خرابی اور تباہی اور بربادی پیدا ہوتی ہے. اور معاشرے کے کچھ بچے نعوذ باللہ ان احساس کمتری اور ان محرومیوں کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے کے ناسور بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کہاں سے آگے جائے, اس کے پیچھے ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں, کردار ہوتے ہیں, ہمارے اپنے رویے ہوتے ہیں, کہ جو معاشرے کے اندر ایسے بچوں کو تیار کر کے جو محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں, جنہوں نے بچپن کے اندر اپنے ماں باپ کی پیار کو, محبت کو, شفقت کو نہیں دیکھا, ان کو تناؤ کی کیفیت پہ دیکھا, ان کی زندگی کے اندر تناؤ آ گیا اور وہ زندگی کے اندر برے راستوں پر چل پڑے. تو یہ چھوٹا سا معاملہ ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا. اور پھر اگر یہ کوئی اعزاز کی بات ہوتی, یہ کوئی اکرام کی بات ہوتی, تم کہتے ہو کہ نہیں, جو پیچھے ہٹ گیا وہ ہار گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. فرمایا جو پیچھے ہٹ گیا, جس نے عاجزی انکساری اختیار کر لی, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند و بالا فرماتا ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. فرمایا جس نے صبر کیا, معافی اختیار کی, یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے, ہمت والے لوگوں کا کام ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمت والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, جماعت انبیاء کرام کو دیکھیں کہ کتنا صبر کیا. اور پھر جماعت انبیاء کرام کے اندر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے
سب سے زیادہ ستایا گیا، سب سے زیادہ میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی کو دیکھیں آپ، طائف کے میدان کو دیکھیں آپ، اب بدر کو دیکھیں، احد کو دیکھیں، سید الشہداء کی شہادت کو دیکھیں، پھر سید الشہداء کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ حضور کے سامنے آتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ رویہ دیکھیں، حضور کی وہ شفقت و رحمت دیکھیں۔ تو اگر غضبناک ہونا یہ کوئی اعزاز اور اکرام کی بات ہوتی تو ہاں، غضبناک ہونے کے لیے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ اللہ نے قوت رکھی اس لیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس قوت کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، یہ قوت شدیدہ، یہ غضبیہ، یہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انسان جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے اس کے لیے ہمیں کام آتی ہے۔ لیکن فرمایا رحماء بینہم، آپس کے اندر فرمایا کوئی بھی معاملہ ہو تم نے ایک قدم پیچھے ہٹ جانا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان اور مقام بیان کیا، جو صفت بیان کی، اس کے اندر سب سے بڑی جو صفت ہے وہ صفت رحمت ہے۔ حضور کا رحمت للعالمین ہونا ہے، بہت پوری دنیا کے لیے، سارے عالمین کے لیے۔ حضور علیہ السلام کا رؤوف ہونا ہے، رحیم ہونا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہ صفات رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی اپنے حبیب کے لیے منتخب کی، اور اپنے حبیب کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ حبیب، اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو لین بنایا ہے۔ لیس الجبار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار نہیں بنایا ہے، سخت نہیں بنایا ہے، آپ کو بازاروں کے اندر چیخنے والا نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو رحمت بنایا، سراپائے رحمت بنا، رحمت للعالمین بنایا، رؤوف بنایا اور رحیم بنایا، اور آپ کی شفقت و محبت کا خود اعلان کیا۔ تو فرمایا کہ وہ شفقتیں، وہ محبتیں، اور خاص طور پر جو صفت رحمت ہے، فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں ان کو تم اختیار کرنے کی کوشش کرو، اس کے حبیب کی رحمت للعالمین۔ تو اگر ہم اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے آفس میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے کاروبار میں، بالخصوص ہمارے گھروں کے اندر جو ہے، اور جن جن جگہوں پر انسانوں کا ایک ازدحام اور انسان ملتا ہے، اور جہاں مفادات کا اور معاملات کا اور چیزوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں انسان اگر صبر سے کام لے، انسان اپنے غصے پر قابو پا لے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہی عطا فرمائے گا۔ خدا شاہد ہے ہمیں نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی برکت سے اور عزتیں عزتیں ساری اللہ اور اس کے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں عزتیں ہیں، عزتیں کم نہیں ہوتی ہیں تواضع اختیار کرنے سے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں غصے کو پینے کی توفیق عطا فرمائے، اس نسخہ نبویہ اور نسخہ قرآنیہ پر رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔